نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 8، آیات نمبر 71، 72 اور 73۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، سنا دیجئے ان کو نبأ نوح، اے خبر نوح یا قصۃ نوح، نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لقومہ، جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، کہ اے میری قوم، اگر میرا قیام اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی تم پر باری ہے، علی اللہ توکلت، تو میں نے صرف اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پس تم سب مل کر اپنے شرکاء کے ساتھ اپنی تدبیر کرو۔ ثم لم تکن امرکم علیکم غمتاً، پھر وہ تمہاری تدبیر ڈکی چھپی نہ رہے۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم میرے بارے میں جو چاہو فیصلہ کرو۔ ولا تنظرونی ولا تمہلون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کسی معاوضہ کا سوال نہیں کیا ہے، نہ کروں گا۔ میں نے تم سے کسی معاوضہ کا سوال تو نہیں کیا ہے، بہتر ترجمہ یہ ہوگا، ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ، مگر اللہ پر ہے، میرا اجر تو صرف اللہ ہی دے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں، یا فرمان برداروں میں سے ہو جاؤ، یا تابعداروں فرمان برداروں میں سے رہو۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے ان کو جھٹلایا، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھی تھے، ساتھ تھے، فی الفلک، فی السفینۃ، کشتی میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں پہلے لوگوں کے بعد زمین کا آباد کرنے والا بنا دیا، خلائف الارض۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھ لے
جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ مذکورہ آیتوں میں تذکیر بایام اللہ کے اساس اور بنیاد پر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کا، قصے کا ایک جھلک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور تفصیل واقعہ سورہ ہود میں، سورہ نوح میں، سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے، اور قرآن کریم کے مختلف سورتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ مذکورہ آیاتوں کے حوالے سے المختصر یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں 950 سال قیام فرمایا اور انتہائی امانت، دیانت، جرأت اور خیرخواہی کے تحت اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، اللہ کا توحید پہنچایا، اللہ کی وحدانیت سمجھائی، اور بھرپور طریقے سے انتہائی اخلاص اور للہیت سے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، شرک سے بچنے کی بھرپور جدوجہد کی، کوشش کی، شرک کی قباحت، ہلاکت، شناعت مسلسل بیان کی، لیکن قوم کے بدبختی تھی کہ تسلسل سے سیدنا نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے اور بالآخر ذاتی دشمنی پر اتر آئے، یہاں تک کہہ دیا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، اے سیدنا نوح علیہ السلام اگر تم باز نہیں آئے تو تم سنسار کیے جانے والے آدمیوں سے ہو جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک کلم کلا دھمکی ہے اور خطرناک قسم کی دھمکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبر انسانوں کے دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہائی جرأت، بہادری، اخلاص، للہیت، قوم کے ساتھ خیرخواہی کے تحت اللہ کا پیغام احسن طریقے سے، حکمت سے، موعظہ سے، بصیرت سے قوم تک پہنچاتے ہیں، مختلف طریقوں سے پہنچاتے ہیں۔ لیکن ان آیتوں میں قوم کی روش اور قوم کے ناانصافی کا بیان ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور قوم کی ہدایت اور تربیت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مخلوق خدا سے مرعوب نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ ہر پیغمبر داعی ضرور ہوتا ہے، قوم کا خیرخواہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر پیغمبر کا توکل اللہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور توکل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ بہرحال قوم نوح کی بدبختی تھی کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو سنساری کی دھمکی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبرانہ شان و شوکت کے مطابق اپنے قوم کو کہا کہ تم اور تمہارے شرکاء سب مل کر
میرے خلاف منصوبہ بنا لو، اور وہ منصوبہ جو ڈکا چھپا نہ ہو، سامنے آؤ، اور پھر اس منصوبے کے تحت میرے خلاف جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو۔ تمہارے ہاتھ بھی آزاد ہے، تمہارے پاؤں بھی آزاد ہے، دا گز اور دا میدان۔ میں تم سے نہیں ڈرتا، میں صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر میرا توکل ہے، اللہ میرا مددگار ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے اللہ کی ذات۔ مجھے تم سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی لالچ ہوتی تو میرے خواب و خاطر میں آ جاتا، میرے ذہن میں آ جاتا کہ آپ لوگوں کے ناراضگی میرے حق میں درست نہیں ہے۔ میرا تم سے کوئی ذاتی مفاد ہے نہیں، میرا تو آپ لوگوں سے کوئی نفع کی امید بھی نہیں ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور بے شک انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں، اور اللہ کے احکامات پہنچانے میں امانت دار بھی ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ امرت ان اکون من المسلمین، کہ میں فرمان برداروں میں سے رہوں۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں اللہ کے احکامات کا پابند ہوں، اللہ کے احکامات برابری خیر خواہی کے تحت میں اپنے قوم تک پہنچاؤں گا۔ دریا کے اپنے موج سے، طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں اپنی تبلیغ جاری رکھوں گا، اور اللہ کے احکامات جو ہے قوم تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور ہدایت میرے رب کے اختیار میں ہے۔ تبلیغ میرا کام ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور فرمایا کہ مجھے حکم ہے، حکم اعظا لا الہ الا اللہ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ تم شرک میں مبتلا ہو، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، لہذا تم پر عذاب نازل ہوگا۔ قوم نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آؤ، وعدے کو پورا کرو، جو دھمکی تم ہمیں دیتے ہو وہ عذاب لے آؤ اگر آپ سچے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اہل ایمان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور باقی سارے غرق ہو گئے، بشمول حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کنعان کے جو نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تو بدعمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو نجات دے دی، فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، آپ دیکھنے والے دیکھ لیں، غور کریں، فکر کریں کہ جن لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا فرمانو دیکھ لو کہ کامیابی اللہ کی فرمان برداری میں ہے، اللہ کی فرمان برداری کرنا چاہیے، اور اسوے پیغمبری پر چلنے کی اساس پر مخلوق خدا سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں سے، سرمایداروں سے، جاگیرداروں سے، ظالموں جابروں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا صرف اللہ سے ڈرنا۔ اگر ہم علماء وارث الانبیاء ہے تو اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام کا جو تعلق ہے، اعتماد ہے، توکل ہے، وہ اللہ پر ہوتا ہے، مادیت پر نہیں ہوتی، لوگوں پر انحصار نہیں ہوتی، اور پیسوں پر نہیں ہوتی، اور نہ لالچ ہوتی ہے، نہ طمع ہوتی ہے۔ لہذا
صرف اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور بلا جھجک پہنچانا چاہیے. اس میں کسی سے خوف کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا صرف اللہ سے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے.